آپ کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری انسانیت آدمیت کا سردار اور سرتاج ہوں، لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم سے مراد ہے چھوٹی سی بات اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلواتے، اور چھوٹی سی بات ایسے ہوتی جیسے دریا کو کوزے میں بند کیا گیا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، ایک مہینہ سفر کیا جائے تو جتنا سفر بنتا ہے اتنی دور دشمن ہوتا تو اللہ کے رسول کا رعب اس کے دل میں پیدا ہو جاتا۔ یہ کسی کو نصیب نہیں، صرف اس پیغمبر کو اللہ نے عطا کیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، لوگوں ساری زمین کو میرے لیے اللہ نے پاک بنا دیا، مسجد بنا دیا۔ جہاں بھی کسی کو نماز کا وقت ہو جائے وہ وہاں ہی کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ پہلی امتوں کو اپنی عبادت گاؤں میں جا کے پڑھنی پڑتی تھی، یہ انعام اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا۔ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کی جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بات کی جائے، کان احسن الناس وجھا واحسنهم خلقا، ایسا اخلاق اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کیا ہی نہیں ہے، بلکہ اس اخلاقیات کی گتھیاں مکمل کرنے کے لیے اگر بھیجا ہے تو اس ہستی کو بھیجا ہے۔ یعنی یہ چھوٹا اخلاق ہے۔ یہ حدیث پڑھ کے تو انسان کیا کہے گا کہ صحابی نے لوہے کی جوتی پہنی ہوئی ہے اور پتہ نہیں چلا سرتاج رسول کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا ہے، اور آپ کے پاؤں پہ جو ہی پاؤں آیا تو آپ نے کیا کہا؟ بسم اللہ، برا نہیں کچھ کہ بولا، اوجعتنی، تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ صحابی بڑے پریشان ہو گیا کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا، لیکن میری وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی۔ آپ نے جلدی سے اس کو پیچھے کیا، ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے اس کو پیچھے کیا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں رات واپس آ گیا، ساری رات پریشان کہ کیا بنے گا، اگر صبح آیت نازل ہوگی یہ تو منافق ہو گیا، اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ صبح اٹھے تو میں نے کہا نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اچانک ایک شخص نے آواز دی، این فلان ابن فلان، اور فلان شخص کہاں ہے؟ میرا نام لے رہا تھا۔ میں نے پوچھا خیر ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول بلا لے۔ میں نے کب مارے گئے؟ اس کا مطلب ہے کوئی بات ہوگی۔ دل ہی دل میں جا رہا تھا، وانا متخوف، میں خوف بھی کھا رہا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہی میں گیا تو آپ نے پہلی بات یہ کی، انک قد وطعت بنعلک علی رجلی، بتاؤ کل تو نے میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا، مجھے تکلیف دی کہ نہیں؟ میں نے کہا بس معاملہ بن گیا۔ میں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑے سے پیچھے کیا، مارا تو نہیں تھا؟ نہیں۔ اب فیصلہ آپ سنا دیجئے، کس کے پاؤں پہ پاؤں آیا؟ کائنات کی اللہ ہستی۔ صحابی نے تو معذرت کی، کرنی تھی، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا تھا، میرے صحابی یہ 80 جانور مجھ سے لے لو اور مجھے تم معاف کر دو۔ کان احسن الناس وجھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن کسی کو عطا کیا ہی نہیں۔ آپ کی حیا کا تذکرہ آئے تو حدیث کہتی ہے کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ تعالیٰ نے کسی کماری عورت کو بھی ایسا حیا نہیں دیا جتنا اپنے محبوب کو عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا تذکرہ کیا جائے، کان اشجع الناس، اتنے بہادر، کس طرح مدینے کے چاروں طرف سے جو ہے وہ لشکر آ چڑھے، شور اٹھا۔ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ،
ایک رات سارے مدینے والے پریشان، سوچ رہے ہیں کیا کریں، خود پتہ کریں کیا مسئلہ، کیا یہ شور کس کا ہے؟ تو لشکر کے لشکر آ رہے تھے، صحابہ بھی باہر نکلے، ایک گھوڑے پہ اللہ کے رسول سوار ہیں، نہ اس کی زین کسی ہے، اور آپ نے اپنے کندھے مبارک پہ تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اور آپ اسی طرح اس گھوڑے پہ بیٹھے واپس آ رہے ہیں، کہتے ہیں لم تراؤ لم تراؤ، جاؤ جا کے سو جاؤ، میں پتہ کرا ہے۔ اور صحابہ سوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں کا تذکرہ کیا جائے، صحابی کہتے ہیں ما شممت عنبرا ولا مسکا قط، میں نے زندگی میں کستوری اور عنبر کی وہ خوشبو نہیں دیکھی جو آپ کے جسد اطہر سے نکلنے والے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ آپ کے جسد اطہر کی بات اگر کرنے لگ جائیں تو وقت ختم ہو جائے، صرف ایک جھلک دے دیتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں میں مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ، لوگوں میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا ہے، باریک ریشم بھی دیکھا ہے، لیکن آج تک اتنی ملائمت دونوں ریشموں میں نہیں دیکھی جس طرح کہ آپ کے ہاتھ ملائم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ عز جلال نے ہر نبی کو ایک قوم، ایک علاقے کے لیے بھیجا، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا، مجھے تو پوری کائنات کے لیے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ وہ ذات ہیں جس کو اللہ عز جلال نے 30 آدمیوں کے برابر طاقت سے نوازا تھا۔ وہ مکے کا پہلوان ایک دن بھول گیا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اکیلے ہیں اور آج کوئی بات بن جائے گی، یہی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اچھے بھلے ہم بتوں کو پوجتے تھے، آج چلو کشتی کر کے کام پورا کر لیں۔ کہنے لگا آپ میرے ساتھ کشتی کریں، آپ نے فرمایا اچھا، ساتھ یہ کہا اس شرط پہ کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو میں کرتا ہوں۔ کہا جاؤ۔ اس کے دل میں بھی ایسی خواہش تھی کہ آج مسلمانوں سے ہماری جان چھوٹے گی، آپ نے اٹھا کے زمین پہ مارا، کہتا نہیں دوبارہ، آپ نے پھر اس کو اٹھا کے مارا، کہتا نہیں ابھی میں نے نا وہ ٹرکس استعمال نہیں کیے، میں آپ کو 100 بکریاں بھی دوں گا انعام اگر آپ تیسری مرتبہ بھی مجھ سے جیت جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کیا کر رہا ہے یہ مسکین کو پتہ نہیں ہے وہ کس ہستی سے بات کر رہا ہے۔ آپ نے پھر اٹھا کے مارا، آپ نے فرمایا بس مسلمان ہو جاؤ، اب الغنم فمردودۃ علیکم، مجھے بکریاں نہیں چاہیے، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ ضابطہ، یہ اصول، اگر میری محبت سچی ہے تو مجھے اس بات پہ یقین کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعطیت الکوثر، مجھے حوض کوثر عطا کیا گیا جو کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ مجھے ہی میرے رب نے انعام دیا ہے اور میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000، یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگ، اے میرے محبوب تیری امت میں سے میں بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل کروں، اور ساتھ میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ، اللہ کی قسم جب یہ حدیث پڑھتے ہیں نا تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ عز و جلال 3 چلو بھر کے جو ہیں بغیر حساب و کتاب کے لوگوں کو جنت میں ڈال دے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ اس چلو میں ہمیں بھی شامل کر لیں، اور یہ صرف اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، لوگوں میری قبر مبارک قیامت کے دن سب سے پہلے کھولی جائے گی، وانا اول من يفتح باب الجنہ فاقعقها، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں نے کھٹکھٹانا ہے، سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا تو لوگوں کے حساب و کتاب شروع ہوں گے۔ واول من يدخل الجنہ، قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جو داخل ہوں گے وہ ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا کنت امام النبیین وخطیبہم،
لوگوں میں صرف دنیا کا ہی سرتاج نہیں ہوں، میں قیامت کے دن بھی تمام انبیاء کا خطیب بھی ہوں گا، امام بھی ہوں گا۔ بلکہ فرمایا بیدی لواء الحمد آدم فمن سواہ تحت لوائی، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں اپنی تعریف کا ایک جھنڈا تھما دیں گے، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی پوری انسانیت میرے جھنڈے تلے ہوگی۔ مالک الملک نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، اس ساری مخلوق میں ذات کے اعتبار سے اور بات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بلند ذات کسی کو بنایا ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت ایک ایسا تابناک پہلو ہے، چشم فلک نے آج تک نہ تو ایسا انسان دیکھا اور نہ ہی اللہ حضر جلال نے ایسی صفات آدم سے لے کر آج تک کسی کو عطا کی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو مل سکیں گی۔ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک پورا ہی نہیں ہوتا جب تک وہ اس بات پر یقین نہیں کر لیتا کہ یہ وہ ہستی ہے جس جیسی ہستی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی۔ اسی لیے اس سے محبت کرنے، اس کی اطاعت کرنے، اس کی اتباع کرنے کا قرآن نے بار بار حکم دیا۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی بات کی ہے وہاں اپنے محبوب کی اطاعت کی بات کی ہے۔ جہاں اللہ حضر جلال نے جنت اور مغفرت کا تذکرہ کیا ہے وہاں اپنے رسول کی محبت اور اس کی اطاعت اور اتباع کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ راستہ ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس ہستی کو دیکھا اور ان کے سامنے وحی کا نزول ہوتا، سچی محبت تو وہی کر گئے جو آپ کی اشارہ ابرو پہ اپنی جان چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں منتقل ہونا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ چہ جائے کہ گاؤں سے نکلتے وقت، شہر سے نکلتے وقت سارا اس کا مال لوٹ لیا جائے، بیوی بچوں سے چھین لیے جائے اور وہ تنے تنہا، کوئی سواری نہیں ہے، وہ صرف اس لیے جائے مکہ سے مدینہ کہ مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر کی رفاقت کو نہیں چھوڑنا۔ کچھ باتیں لکھنے اور پڑھنے میں بڑی آسان لگتی ہیں لیکن جب کی جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے محبت کس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ محبت یہ انسان کے ایمان کا ایک لازمی جز ہے، اس کے بغیر تو اس کا ایمان ہوتا ہی نہیں۔ لیکن آج معاشرے کے اندر ہر شخص ہی اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں سچا محبت کرنے والا ہوں، میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی محبت میں سچے ہیں یا نہیں۔ اس محبت کو دیکھنے کے لیے کہ یہ سچی ہے کہ نہیں، اس کے لیے کچھ شریعت نے پیرامیٹرز بیان کیے ہیں، شریعت نے کوئی اصول پیش کیے ہیں
جس کی روشنی میں ہمیں پرکھنا ہوگا کہ کون سچا ہے اور کون صرف دعویٰ ہی کرتا ہے۔ اس کے دعوے میں ایک نہیں دسیوں ایسے سقم موجود ہیں کہ بس وہ ایک بناوٹی دعویٰ ہے، محبت نہیں ہے اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ سچی محبت کرنے والے کے لیے 10 پیرامیٹرز میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کی محبت کے تقاضے بھی ہیں اور اصول بھی ہیں کہ جس سے میں ثابت کر سکوں کہ میں سچا محب ہوں۔